السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، آپ کو ناظرین اس بات کا بھی علم ہوگا، جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی چل رہی تھی تو وہاں کے ایک مولوی صاحب تھے، اویس نام کے ساتھ اس کو یاد کیا جاتا ہے اکثر لوگ، شاید اس کا نام اویس۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہے تو وہ مولانا صاحب ہے اور مسلمان بھی ہیں، لیکن حیرانگی والی بات یہ تھی کہ ایک دیکھیں مولوی کوئی بھی ہو نا جس کو قرآن حدیث کا پتہ ہو، وہ اور تو الفاظ استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ گالی گلوچ کرے۔ یعنی وہ بندہ گالی گلوچ کر رہا ہے ان پاکستانیوں کو، یعنی مسلمانوں کو۔ بڑے دکھ والی بات یہ ہے کہ دیکھو آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے، آپ بھی مسلمان ہو، لیکن ایسی حرکتیں، بلکہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گالی گلوچ کرتا ہے وہ تو فاسق ہے۔ باقی ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو اسی حوالہ سے آج مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سناؤں، آخر انہوں نے کیا کہا ہے، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو تھا تو پاکستان سنتے نے ہیں۔ اب جو نیا حملہ کیا اس کا نام انہوں نے رکھا ہے کہ بنیاناً مرصوصاً، معنی یہ قرآن شریف کی الصف سورت کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے تو ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ مگر اتنے جھوٹے ہیں یہ پاکستان کی آرمی، ان کا اسٹیبلشمنٹ۔ اگر آپ اسی سورے میں دیکھیں گے تو اس سورے کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے۔ تو اتنے جھوٹے ہیں کہ قرآن کو بھی، آیات کو بھی، اس کا پورا مقصد حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ تو کیا ہمارے پڑوسی ملک جب اس پاکستان میں بنگالی مسلمانوں پر آپ گولیاں چلا رہے تھے تو کیا آپ سیسا پلائی دیوار بھول گئے تھے؟ اس زمانے میں ان کے جو بہت بڑے لیڈر تھے بھٹو نے بنگالی مسلمانوں کو سور کہا تھا۔ کا چینل یار اتنا جھوٹ بول رہا ہے نا۔ مزید ہمارے 2 F-16 گرا کر ہمارے پائلٹ چاہت فتح علی خان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے آگے؟ ان سب کے بعد فائنلی ہماری آرمی چیف صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ صورتحال میں قوم کیا کرے یار؟ دیکھو جب جنگ ہوتی ہے نا تو بہت لمبی لمبی پھینکی جاتی ہیں۔ آج صبح کسی نے ویڈیو بھیجی کسی دوسرے کنٹری سے کہ کراچی ایئرپورٹ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا انڈین نے اور یہ ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی اب تو کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے، بیٹھے ہوئے تھوڑے بہت تو ہوتا ہی ہے، وہ تو جب جنگ ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو نقصان ہوتا ہی ہے، تو پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو۔ ابھی مودی اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے، خود ہی اپنے ملک میں مزید دھماکے کرا رہا ہے۔ وہ یہ کر دیا، وہ کر دیا، اتنے لوگ مر گئے، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ وہ چاہ رہا ہے کچھ ہو بھائی، کچھ ہلچل پیدا ہو، کیونکہ اس نے ابھی الیکشن آ رہے ہیں، اس کے لیے ووٹ چاہیے اس کو۔ کام تو دھیلے کا نہیں کیا اس نے انڈیا میں، صحیح ہے نا؟ تو پھر یہی طریقہ ہوتا ہے ووٹنگ کے لیے۔ تو ہمارے ISPR کا بیان آیا بھائی اگر ہم نے حملہ کیا ہوتا نا تو ہم بتاتے ہم نے کیا ہے، اور انڈیا اس کو چھپاتا۔ ہم نے نہیں کیا، اس لیے انڈیا اس کو کیا کر رہا ہے؟ اچھال رہا ہے۔ جب بھی کوئی فوج حملہ کرتی ہو تو چاہتی ہے کہ دنیا کو نظر آئے ہم نے یہ کر دیا۔ جیسے 5 طیارے گرائے، میرے پاس جو رپورٹ ہے وہ 7 طیاروں کی ہے، لیکن آفیشلی جو اعلان ہوا ہے وہ 5 طیاروں کا ہوا ہے، تو چلو 5 ہی مان لیتے ہیں اس کو۔ تو 5 طیارے گرائے تو انہوں نے بتایا نا ہم نے گرائے ہیں، تو پاکستان جو کام کرے گا وہ بتا دے گا کہ یہ ہم نے کیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ خود ہی شور شرابہ، ادھر ہم نے یہ کر دیا اور انہوں نے یہ کر دیا، ایسے چل رہا ہے کچھ ہو، لیکن ہم بہت ڈھیٹ لوگ ہیں، ہمیں نہیں ہو رہا کچھ، ہمیں کچھ نہیں ہو رہا۔ اچھا انڈیا میں نا ووٹ ملتا ہے پاکستان دشمنی کی بیس پہ، مجھے ووٹ دو میں پاکستان کی اینٹ سینٹ بجا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یوں۔ پاکستان میں اس بیس پہ ووٹ نہیں ملتا۔ اگر کوئی یہاں سیاسی لیڈر کھڑا ہو اور بولے میں انڈیا کی ایسی کی تیسی کر دوں گا، الیکشن میں جیتے گا ہی نہیں وہ، ہمارے لوگ بولیں گے کیوں کر دے گا بھائی، ان کو رہنے دو، آرام سے چینے دو یار۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جو عسکری لحاظ سے اسٹیبل ہوتے ہیں نا وہ گھبرائے ہوئے نہیں ہوتے، وہ بلا وجہ کی بھڑکیاں نہیں مار رہے ہوتے، بلا وجہ کی دھمکیاں نہیں دے رہے ہوتے وہ۔ تو ہمارے ہاں اس بیس پہ ووٹ نہیں ملتا کہ میں انڈیا کی ایسی کی تیسی کر دوں گا، میں واٹ لگا دوں گا۔ کوئی مجھے نہیں یاد پڑتا کسی سیاستدان نے کہا کہ مجھے ووٹ دو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اگر کوئی سیاستدان یہ نعرہ لگائے تو ووٹ ملیں گے ہی نہیں اس کو، اس لیے لگاتے ہیں۔ انڈیا میں ووٹ اس بیس پہ، جو شدت پسند ہندو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کی طرف سے ووٹ اسی بیس پہ ملتا ہے کہ میں پاکستان کی واٹ بھائی پاکستان کا رقبہ تمہارے لحاظ سے بہت تھوڑا ہے، آبادی تمہارے لحاظ سے بہت کم ہے، فوج کی تعداد تمہارے لحاظ سے بہت تھوڑی ہے، پھر بھی تم میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اس کا مطلب گھبرا تم رہے ہو اور ہمیں یہ شو کر رہے ہو کہ ہم گھبرا رہے ہیں۔ ہم نہیں گھبرا رہے،
ہمارے یہاں میمز پہ میمز بنی چلی جا رہی ہے میمز پہ میمز. کل ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہنے لگے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے یار, یہ کوئی جنگ ہے؟ ادھر سے ایک ڈرون آ گیا, یوں آ گیا, ایک جنگ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں مودی سے بات کرتا ہوں, کوئی بڑا میزائل بھیجے یار, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو, اچھا ہے نا نہیں ہو رہی. تو وہ ان کو اس پہ پاکستانیوں کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہی, یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے, ادھر سے ڈرون آ گیا ادھر سے میزائل آ گیا, کیا مذاق لگایا ہوا ہے. تو میں نے کہا خشک ہو یار, اچھا ہے نا. مجھے غصہ بھی آ رہا تھا ان کے اوپر, ہنسی بھی آ رہی تھی. میں نے کہا میں مودی سے رابطہ کرتا ہوں بھائی, ہماری قوم کہہ رہی ہے کیا اور مذاق لگایا ہوا ہے. شکر کرو کوئی میزائل خدا نخواستہ گر گیا تو پھر بولو گے یہ کیا ہو گیا. السلام علیکم. جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. میں پہلے کسی علاقے میں رہا کرتا تھا تو مجھے اندازہ ہوا میرے گھر والے جب ایک خاص کسی کے گھر میں جاتے ہیں نا تو جب بھی آئیں تو میری لڑائی ہوتی ہے. میں پریشان تھا یار, ہماری اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہوتی ہے, وہ کسی خاتون سے ملنے جب میری گھر والی جاتی ہے ان کے گھر دوستی ووستی ہے تو آگے پھر لڑائی. شروع میں میری سمجھ میں اس وقت ہم ناتجربے کار تھے, پھر مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا بعض خواتین کا گھر میں دیکھا وہ جب آئی ہیں ملنے کے لیے گئی ہیں تو گھر میں لڑائی ہوئی ہے ہماری. ابے وہی چل رہا ہے, اچھا والا نہیں ہو رہی تھی, یہ اس کے آنے سے ہوتی ہے. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ خواتین کا کام آگ بجھانا اور کچھ کا کام آگ جلانا. وہ ماچس کی تیلی ہوتی ہیں, ان کا کام ہے کیا کریں. اور ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو یہ آگ جلانے کے واقعات ہوتے کیسے. ہمارے ایک دوست نے دعوت کی, اس وقت اتفاق سے میری صرف 2 تھیں, اللہ معاف فرمائے کہتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے, صرف 2, لیکن بہرحال مجبوری تھی, اکٹھی 4 ہو نہیں سکتی تھی. تو میرے گھر والوں کو بلایا عقیقے پہ کسی نے, تو میں نے کہا دونوں کو ایک ساتھ لے کے جاؤں گا تو میں خود نہیں جا سکوں گا, میں باہر ہی کھڑا رہوں گا, تو اس لیے 1 by 1 پہلے ایک کو پھر دوسرے گھر والوں کو لے جاؤں میں. تو جب ایک گھر والوں کو میں لے کر گیا ہوں تو جیسے میں نے کہا بھائی آدھے گھنٹے بعد میں آ جاؤں گا لینے کے لیے, یا میں وہیں بیٹھا رہا, واللہ وہ مجھے یاد نہیں, بہرحال آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گزرا, وہ ٹائم پہ گھر والے آ گئے اور میں لے کے چلا آیا. اب دوسرے کو لے کر گیا, دوسرے گھر والوں کو, ان کو وہاں ہو گئی دیر. اب دیر ہو گئی تو مجھے فون کرنا بنتا تھا, بھائی کیا ہو گیا, اتنا ٹائم کیوں ہو گیا. 2-3 دفعہ میں نے فون کر لیا کیونکہ لیٹ بہت ہو رہے تھے, لیٹ نائٹ, رات دیر ہو گئی تھی رات. میں نے ان کو لے آیا, بہرحال 2-4 دن ہمارے گزرے. اس کے بعد لڑائی شروع, ڈرون پہلی والی سے, جن کو پہلے لے کر گیا تھا نا, ڈرون حملے شروع اور دھمکیاں اور ڈرون, بالکل وہی جو ابھی مودی اور پاکستان کا چل رہا ہے. پہلے لائٹ فائرنگ ہلکی ہلکی, کیا آپ کے دل میں میری کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ ابھی جنگ کا سائرن بج رہا, یہاں سے ابتدا ہوتی ہے, آپ کے دل میں میری کوئی ویلیو نہیں. کیوں ویلیو نہیں ہے, میں گھر کا کرایہ دے رہا ہوں, بچوں کی فیسیں دے رہا ہوں, ٹائم دے رہا ہوں, اور ویلیو کسے کہتے ہیں نا. اب اچھا خواتین کی عادت ہوتی ہے اصل بات نہیں بتاتی, شروع میں یہ سیاستیں چل رہی ہوتی ہیں, پوری ایک دم سے کلیئر بات ہو نا تو آدمی وضاحتی بیان دے دے, تو یہ ہے فلانا ہے اور یوں ہے, اور میرے اوپر ایک تو سوکن آئی ہوئی ہے, اوپر سے ویلیو کس کو دی جا رہی ہے. ابا بھائی کیسے ویلیو دے رہا ہوں میں, اس کو خرچہ زیادہ دے رہا ہوں یا اس کو ٹائم زیادہ دے رہا ہوں نا. یہ ہلکی پھلکی فائرنگ, پھر میزائل, گرنیڈ, ایسا بھائی. جب اس کی ڈیپ میں گیا تو پتہ یہ چلا کہ جنہوں نے گھر میں دعوت کی تھی نا عقیقے کی, ان کی خواتین کا کہیں بعد میں رابطہ ہوا پہلے گھر والوں سے, اور ان کی خواتین نے ہمارے پہلے گھر والوں کو کہا کہ جب آپ آ کے بیٹھی تھی مفتی صاحب کا ایک فون بھی نہیں آیا, جب دوسری آئی تھی کم سے کم 5-6 کالیں کی ہیں, اتنی فکر ہے. میں نے کہا میرا پروگرام اڑ گیا, حالانکہ وہ ضرورت کی بنیاد پہ کی تھی, دیر ہو گئی تھی, تو دیر ہوتی تو ان کو 10 کالیں کر لیتا میں. کیا وضاحتی بیانہ, میں ٹائم تو بتاؤں کہ دیکھو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ وہ گئے تھے اور لیٹ ہو گیا. بہرحال وہ وضاحت پھر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں بھائی آپ کی ویلیو بہت زیادہ ہے, کتنا خرچہ ہوا میرا, کتنا ٹائم لگا, لیکن پھر بھی وہ بات تھوڑی ہوتی ہے. ایک دفعہ بدگمانی پھیل جائے تو بہت مشکل ہے. مجھے خیال ہوا ہے جن کے گھر گئے تھے ان کو کیا ضرورت تھی بتانے کی کہ اتنی کالیں اور اتنی کالیں اور ایسا ہوا, کیا ضرورت تھی یار, یہ ہر رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور بھی اس طرح کے بہت واقعات ہیں میرے پاس. کبھی اپنے خوشبو لگا کے آئیں, اکیلے بیٹھے ہیں آپ, انڈیا پاکستان کی جنگ کو بھول جاؤ گے آپ. خوشبو لگا کے آئیں, خوشبو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گرمی میں پسینہ آج کل بہت نکل رہا ہے, تو ایسے ہی آ کے چپکتے ہیں نا تو مجھے تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے. پھر میں نے ایک پالیسی بنائی, جو لوگ 2-3 شادیاں کرتے ہیں وہ میرے تجربوں سے فائدہ اٹھا. میں نے پالیسی بنائی کہ ایک گھر والے جہاں جائیں گے دوسرے والے وہاں جائیں گے, سب کی دوستیاں الگ الگ خاندانوں سے ہوں گی تاکہ ان کا آپس میں کوئی مواصلاتی رابطہ ہو ہی نہیں, کوئی رابطہ نہ ہو. اگر ایک کو ایک گھر میں سلام دعا ہے تو اب ادھر آپ کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں, ملاقات ہی نہیں کرواؤ, کیونکہ ملاقات ہوگی تو ریلیشن خود بخود بنے گا. تو اس سلسلے میں پھر وہ اللہ کا شکر ہے اس کے بعد تھوڑا سکون آیا زندگی میں. جی کیا
ہاں تو میرے بھائی اللہ کہتے ہیں آزمائشوں میں وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. تو جب بھی جنگ مسلط ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، ایسے موقع پہ منفی باتیں کرنا یہ بے صبری ہے، یہ صبر نہیں ہے. ایسے موقع پہ بھائی منفی چیزوں میں بھی مثبت چیزیں نکالو. ہمارے نبی نے کیا کیا غزوہ احد میں؟ صحابہ جب بہت سخت حملہ ہوا تو کچھ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، وہ شرمندہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہ یا رسول اللہ ہم تو فرار ہونے والے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، تم فرار ہونے والے نہیں ہو، تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. یہ تو ہو جاتا ہے جنگ میں. قرآن نے بھی تسلی دی، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں، پلڑا جنگ میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. تو یہ تو صحابہ، یعنی اللہ بھی حوصلے بڑھاتا ہے لڑنے والوں کے. تو ہم کیوں حوصلہ؟ اور بات یہ کہ ہم تو منفی چیزوں میں منفیت نہیں، مثبت چیزوں میں منفیت تلاش کر رہے ہیں. تو یہ صبر نہیں ہے میرے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین میں زیادہ لمبی چوڑی تو بات نہیں کروں گا، لیکن یہ بات کہتا چلوں، گالی گلوچ کرنا آپ کو پتہ ہے یہ کس کی نشانی ہے؟ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ گالی گلوچ کرتا ہے. تو یقین مانیے دکھ اس چیز کا ہے کہ وہ گالی کس کو دے رہا ہے. وہ بندہ کہ مسلمان ہو اور تو خود بھی مسلمان ہے، کہ اللہ پاک نے دیکھیں دوسری طرف دیکھیں، اس چیز کی بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ ایسے بندے، جو بندہ ساری عمر دین کا کام کر رہا ہو، قرآن حدیث کا یعنی کام کر رہا ہو، پھر ایک وقت ایسا ہے کہ ایسا مسئلہ مسائل ہو تو پھر وہ گالیاں دینا شروع کر دے. تو لیکن میں یہاں پہ دعا ہی کروں گا اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرما دے، اور یہ بھی دعا کروں گا اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.